قرآن مجید فرقان حمید میں دو آیات مقدسہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداع، اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم۔ ان دونوں آیتوں میں دعا کی قبولیت اور اس کا وعدہ موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں دونوں آیتوں کی تفسیر توضیح کرتے ہوئے مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں، دعا کی قبولیت کے معنی جو یہاں پہ عام ہیں لیکن ان کے معنی خاص بھی ہیں۔ اصل کلام یوں تھا، اجیب دعوت الداع ان شئت، یعنی اگر میری مشیت ہو جو تم مانگ رہے ہو اور میری مشیت بھی ہو تو میں وہ تمہیں عطا کروں گا۔ یا وافق القضاء، جب دعا بندے کی تقدیر کے موافق ہو، اور یہ رب بہتر جانتا ہے کہ بندے کی تقدیر کے موافق کیا ہے۔ یا پھر اذا لم یسأل محالا، تیسرا یہ کہ جب وہ ناممکن کا سوال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا، حالانکہ اس کی قدرت سے کوئی بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن قانون قدرت کے خلاف ہو تو ایسی ناممکن چیز کا وہ سوال کر بیٹھے۔ یا پھر اذا کانت الاجابۃ خیر اللہ، چوتھا یہ کہ جب دعا کا قبول کرنا اس کے حق میں بہتر ہو، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ تمام شرائط ان آیات مقدسہ میں محذوف ہے۔ ان کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو علی بن ابی متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس میں رشتہ داری سے قطع تعلق یا پھر کسی گناہ کا سوال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کا مدعا دنیا میں فوراً پورا کر دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت میں جمع کر دیا جاتا ہے، یا کسی آنے والی برائی سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی صورت میں تو ہم اور زیادہ دعا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اس کی عطا بہت زیادہ ہے، تم مانگتے جاؤ رب تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔